فواد چودھری کی طرف سے مبشر لقمان کو مارے جانے والے تھپڑ کی باز گشت اور گونج بڑی دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ چلا گیا۔ تو اس سارے سینیریو کا، اس ساری صورتحال کا، مبشر لقمان کو فواد چودھری کی طرف سے مارے جانے والے تھپڑ کا ذمہ دار کون ہے، یہ بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے معاملے کو ریورس کر کے دیکھتے ہیں۔ ذرا آپ خود سوچئے، جو یہ میری بات سن رہے ہیں، ذرا ریورس کر لیں اس صورتحال کو کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایک مائنڈ اب بنا لیا ہوا ہے کہ مبشر لقمان کے ساتھ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، ان میں سے کون قصوروار ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا ریورس کریں معاملے کو، یہ رکھیں کہ مبشر لقمان کی جگہ فواد چودھری ہوتے اور فواد چودھری کی جگہ مبشر لقمان ہوتے، یہ سارا کچھ ہوا ہوتا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو تھپڑ پڑا ہے، تو پھر آپ کی کیا رائے ہوتی؟ اگر آپ کی وہی رائے ہوتی جو اب تک رائے آپ کی ہے تو درست ہے، اگر دوسری رائے ہوتی تو بھی آپ رائے قائم کرنے میں بالکل آپ حق بجانب ہیں۔ تو اس کے بعد ذرا آپ یہ بھی سوچئے کہ مبشر لقمان کی جگہ اگر آپ ہوتے اور فواد چودھری کی جگہ، مبشر لقمان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ نے بھی وہی کچھ کرنا تھا جو مبشر لقمان نے کرنا تھا۔ تو آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ فواد چودھری کی جگہ آپ ہوتے، جو کچھ مبشر لقمان نے ان کے بارے میں کہا، ویڈیو کے بارے میں کہا، اگر آپ ہوتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ بے شک وہ ویڈیو سچی ہوتی، پھر آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ اگر وہ ویڈیو جس کا ذکر کیا گیا، جس کا الزام لگایا گیا کہ فواد چودھری کی ویڈیو ہے ان لڑکیوں کے ساتھ، اگر آپ کے بارے میں یہی کچھ کہا جاتا اور یہ سچ بھی ہوتا تو پھر کیا رد عمل ہوتا؟ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پھر کیا رد عمل ہوتا؟ حریم شاہ کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ حریم شاہ کے بارے میں انٹرویو کیا ہے، پھر ایک شخص نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کہاں کہاں پہ ہیں، تو حریم شاہ نے کہا کہ میرا ایک گھر اسلام آباد میں ہے، ایک گھر میرا لاہور میں ہے، ایک گھر میرا کراچی میں ہے۔ اور یہ حریم شاہ اور اس کے ساتھ والی لڑکی سندل کھٹک، یہ دونوں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی پڑھ رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ والدین ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ والدین کو ہمارا یہ کردار، یہ کام پسند نہیں ہے۔ بہرحال ہم پھر اگلی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو مبشر لقمان کو جو تھپڑ پڑا ہے اس کی وجہ بنا ہے رائے ثاقب کھرل۔ یہ اینکر ہیں کسی ٹی وی پر، انہوں نے مبشر لقمان کا انٹرویو کیا، تو مبشر لقمان نے ان کو بڑا بیک اپ کیا، بڑا ان کو شاباش دی کہ آپ تو بھائی بڑے عظیم قسم کے انویسٹیگیٹو اینکر ہیں، آپ نے وہ سٹوری کر دی، یہ کر دی، آپ تو بڑا آگے تک جائیں گے۔ اسی انٹرویو کی، یہ سارے کے سارا انٹرویو سندل اور حریم شاہ کے حوالے سے تھا کہ کس طریقے سے وہ جہاز میں داخل ہوئی۔ مبشر لقمان نے اس میں بڑا کچھ بتایا اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مجھے بھی یہی لگا کہ مبشر لقمان اپنے موقف میں درست ہیں۔ اسی انٹرویو کے دوران ثاقب کھرل نے کہا کہ میرے پاس، مجھے تو حریم شاہ نے یہ ویڈیو دکھائی، وہ ویڈیو دکھائی، اور اس نے کہا کہ اس کے پاس تو، ان کے پاس تو زرتاج گل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، رائے ثاقب کھرل نے، اور انہوں نے کہا، یہ بھی کہا کہ حریم شاہ کے پاس تو فواد چودھری کی ویڈیو بھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے وہ ویڈیو، فواد چودھری کی ویڈیو ہے۔ تو اس چیز کو لے کے مبشر لقمان نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کے وہاں بھی بات کی، اور شاید اس کے بعد بھی کسی ویڈیو میں بات ہوئی ہو۔ تو اس حوالے سے جب مبشر لقمان سے جس تقریب میں ان کو تھپڑ پڑا، فواد چودھری نے پوچھا، ہاں بھی آپ نے وہ بات کی میرے ویڈیو کے حوالے سے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ تو مبشر لقمان نے کہا، جس سے تپ گئے فواد چودھری، مبشر لقمان نے کہا، نہیں میں نے نہیں دیکھی، میرے کسی دوست کے پاس ہے۔ کس کے دوست کے پاس ہے؟ ثاقب کھرل کے پاس ہوگی، یا ثاقب کھرل کے آگے کسی دوست کے پاس ہوگی۔ تو یہاں سے معاملہ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اور پھر تھپڑوں کی بارش ہوئی، یا ایک تھپڑ پڑا یا دو تھپڑ پڑے، مقابلے میں بھی تھپڑ پڑے، یا جو بھی ہوا، جوتا باری ہوئی۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ مبشر لقمان کو اس طرح کی، اگر ان کے پاس ویڈیو آ بھی جاتی تب بھی ان کو ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو باقی فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں تک میں نے بات کی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ پاکستان میں یہی ہوتا ہے،
اور اس سارے معاملے میں فیاض الحسن چوہان کا نام بار بار آ رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان، اور ان لڑکیوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ فیاض الرحمن چوہان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے۔